طاقت کا استعمال نہیں، دانشمندی کا تقاضا تھا اس موقع پر۔ سوال جانے لینے کا نہیں تھا، جانے بچانے کا تھا۔ نقصانے کے باوجود تحمل، غصے سے گریز، بات چیت کے ذریعے حل ڈھونڈنا۔ I don't know why they have just brought these rangers just beside the Red Mosque and Jamia Hafsa, and I think that it has just created a tension-like environment, and there was no need of such creating tension, and I don't find any reasoning for that. عورتوں اور بچوں کو رہا کروانے کی پوری کوشش کرنا، یہ حکمت عملی تھی۔ میری بیٹی کا نام آسمہ مظہر ہے اور ماشاءاللہ اس کا آخری سال تھا، عالم بن چکی تھی۔ آخری سال اور آخری دن تھا جس دن مدرسے پہ حملہ ہوا ہے۔ اس دن رات کو 10 بجے میری بیٹی اور باقی کل ٹوٹل 30 بچیوں کو 150 بچی کو چادر پہنانی تھی ام حسان نے۔ ہماری بچی فارغ ہو گئی تھی، آخری دن تھا۔ میں یہ بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں 2000 لوگ، بچے، عورتیں، مرد ادھر سے باہر نکل پائے۔ کہتی رہی کہ میں اندر ہی رہوں گی، اپی جان کے ساتھ ہی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی، وہ اکیلی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہمیں اس نے پڑھایا ہے، ہماری ماں سے بھی وہ عزیز ہے۔ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں سے بھی، امی آپ سے بھی مجھے آپی جان نے، ام حسان نے زیادہ پیار دیا ہے۔ کہ دباؤ پر وہاں پر موجود تھیں، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا وہاں پہ رہنا درست تھا؟ قطعاً میں کسی کے دباؤ پر وہاں نہیں رکی تھی۔ میں مدرسہ تھا، میں پڑھنے کے لیے گئی تھی وہاں۔ میں صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم پڑھتی تھی، صبح سحری ٹائم اٹھتی تھی، باجی ہماری کلاس میں آتی تھی، میں قرآن پاک حفظ کرتی تھی۔ ہمارے قرآن پاک پتہ نہیں کھلے ہی پڑے رہ گئے تھے کہ ہم آگے تھے۔ جب پہلی مرتبہ حملہ ہوا، یقین جانے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اچانک جب فائرنگ کی آواز آنے شروع ہوگی، گولے برسے، قرآن کریم ہمیں یاد نہیں تھی ہم نے بند کیے یا نہیں، اور آج وہی قرآن کریم جامعہ افسر کے اندر جل رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب، مولانا ایدی صاحب، تمام منسٹرز اور علماء میرے خیال میں تقریباً 10 گھنٹے تک شام اور رات کوشش میں لگے رہے کہ یہ عناصر، یہ انتہا پسند عناصر، ان میں اللہ تعالیٰ کوئی ان کے دماغ میں سینس ڈالے اور یہ ہتھیار ڈال دیں اور باہر آ جائیں اور نقصان ان کا نہ ہو۔ 6 بجے سے رات 12:30 بجے تک اس میں تمام باتوں پر تقریباً اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ بات 3 نکات پر ہوئی تھی اور 12:30 بجے کے لگ بھگ چودھری حسین صاحب اور وفاقی وزراء ایوان صدر گئے ہیں اور وہاں سے 2:30 بجے کے قریب واپس آئے اور بالکل نیا ڈرافٹ لائے ہیں۔ پہلے ڈرافٹ کو مسترد کر دیا گیا اور نیا ڈرافٹ لائے جس میں یہ تینوں باتیں بنیادی نکات تبدیل کر دیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ملٹری آپریشن کو ڈیلے کیا۔ مڈ نائٹ کے بعد، آدھی رات کے بعد اس ملٹری آپریشن کو جانا چاہیے تھا، اس کو ہم ڈیلے کرتے رہے تاکہ یہ بات چیت کامیاب ہو جائے۔ پہلے جب گولی چلی ہے اس وقت میری ابھی بات ہی ہوئی تھی ان حضرات سے اور انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں، وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں بغیر ٹرانسپیرنٹ ہوں، یعنی خاموشی کے ساتھ ہو جائیں۔ میں نے کہا میں خاموشی کی صورت نہیں کروں گا کیونکہ بعد میں آپ اس کو پروپیگنڈا کریں گے، بڑی چیزیں بتائیں گے۔ اتنا ہم نے ڈیلے کر دیا کہ یہ جب لانچ ہوا 3:45 بجے، جو رات کی اندھیرے کی ضرورت تھی انہیں اپنی کیجولٹیز بچانے کے لیے، وہ بھی ہم نے داؤ پہ لگا دی، وہ بھی رسک کر دیا ہم نے، اور اس کی وجہ سے کچھ کیجولٹیز زیادہ ہوئی۔ میں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی آج صبح کہا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم چلے جائیں گے لیکن آپ لوگوں کے گریبان لوگ پکڑیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے۔
اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء، جن میں سیاسی علماء، میرا مقصد سیاسی علماء، انہوں نے بڑی عجیب انداز سے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے، اور ایسے انداز سے کہ جس طرح یعنی ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ ہماری بچی ہڑپ کر لی ہے، دوسری بچی جو آئی ہے اس نے کہا ہے کہ بچی کھڑی تھی، ایک رینجر نے کہا ہے کہ یہ بچی بہت خوبصورت تھی، میری بہن تھی، انہوں نے کہا کہ بچی بہت خوبصورت ہے، اسے ایک طرف کرو، انہوں نے اس بچی کو، اب ہمیں نہیں بتاؤ بچی کہاں گئی ہے۔ 1300 عورتیں اور بچے اور رہا ہوئے، یہ کامیابی تھی۔ قیامت کے دن میں مشرف کا بھی ہاتھ پکڑوں گی، اس کے حواریوں کا بھی گریبان پکڑوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جاؤں گی اور کہوں گی اسے آپ اپنے ہاتھ سے دھکا دے کے جہنم میں پھینکیں۔